روزمرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ گھر کا کام خوشی سے کر لیتے تھے، اور ہم کس بات میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی گھر کا کام نہیں کیا۔ یہ تو شرمندگی کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کو حقیر سمجھنا اور اسے کمتر سمجھنا یہ درست نہیں۔ بعض اوقات کچھ خواتین اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں، تو باہر نہیں کوئی جاب کر سکتی یا گھر سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتی، تو ان سے کیا پوچھا جاتا ہے، تم کوئی کام کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، یعنی پورے گھر کا کام، پوری ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کام کو کام سمجھا نہیں جاتا، اسے اکنالج نہیں کیا جاتا۔ تو اس مینٹالٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ گھر کا کام بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم خواتین گھر کے کام کو برا سمجھتے ہیں، تو مرد تو پھر کہاں سے اچھا سمجھیں گے؟ حالانکہ مردوں کے لیے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ گھر کا کام کرے۔ خدمت سے انسان دوسروں کا دل جیتتا ہے، ان کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اب جیسے اگر ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، گھر میں انٹرسٹ نہیں لیتی، کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، یا ماں باپ اس کو ایسی پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، وہ اتنے امیر ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، بھلے جو بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، لیکن آپ کا حصہ کہاں ہے؟ آپ کیسے دل جیتیں گے؟ آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تربیت دینے کی کوشش کریں، اور اس میں لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ اس طرح کا کریں کہ لڑکی گھر کا کام کرے اور لڑکا جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے، اس کو بھی ساتھ شامل کریں، کیونکہ بچپن سے یہ ایسی تقسیم کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکے تو ایک خاص عمر تک پہنچ کر کوئی بھی کام نہیں کرتے، انہوں نے باہر کا بھی نہیں کرنا ہوتا، کہ کوئی کمائی تو نہیں کر رہے ہوتے، صرف اسکول جا رہے، تو لڑکیاں بھی اسکول جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر گھر آ کر بھی کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اندر طاقت اور صحت زیادہ ہوتی ہے ان کی۔ تو اس میں ان کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ساتھ شریک کریں گے، شامل کریں گے، تو وہ بہتر ہوگا۔ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ، جوتا سی لیتے تھے، چرمی ڈول کو بھی پیوند لگا لیتے تھے۔ چرم کہتے ہیں کھال کو، یعنی لیدر کا جو ہوتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو بیگ یا ڈول بنایا جاتا ہے، اگر وہ پھٹ جاتا تو اسے دوبارہ خود سی لیتے۔ یرقع الثوب ویخیط، اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیتے اور سی لیتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلائی بھی آتی تھی۔ آج کل تو بہت سی خواتین بھی اس ہنر سے خالی ہیں، تو سنت سمجھ کر ہی سیکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ جو اپنے کپڑوں میں سے کچھ ادھڑ جائے، کچھ پھٹ جائے، کچھ کٹ جائے، تو اسے بیکار کر کے نہ رکھ دیا جائے، بلکہ اسے سی لیا جائے، اس کو پیوند لگا لیا جائے، اس کے سوراخ پر کر دیے جائیں اور اسے دوبارہ استعمال کر لیا جائے۔ اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دو لیتے، دودھ دونا یعنی بکری کے تھن سے دودھ نکالنا، یہ بھی ایک ہنر ہے، ہر ایک کو نہیں آتا۔ کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے، یعنی آپ کا چونکہ میل ملاپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا، اور بعض اوقات لوگوں کی ایسی چیزیں جو تھیں وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی، تو آپ اپنے کپڑوں کو اس طرح خود دیکھ بھال کر کے صاف ستھرا کر لیتے تھے۔ یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ سارے کام کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نسبت سے یہ کام بہت بڑے کام ہیں اور بہت اہم کام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑی ہے۔ آج امت ان کاموں کو، اور خاص طور پر اگر کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے یا اسے کوئی مقام مرتبہ مل جائے، تو وہ ان کاموں کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو ان کو شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم انسان ہی رہتے ہیں۔ تکبر اور غرور ہمیں زیب نہیں دیتا۔ عاجزی، انکساری اور بندگی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بندگی کا اظہار ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشی سے کر لے۔ پھر ہے طہارت و نظافت، ذاتی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ اذا استيقظ بدأ بالسواک، اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، لا ينام الا السواک عنده۔ جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتا۔
تاکہ صبح ڈھونڈنا نہ پڑے، اندھیرے میں کہیں مسواک نہ ملے تو ساتھ ہی رکھ کے سوتے، اتنا اہتمام تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو مسواک کرنا آتا ہے؟ آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں اگر آپ کو مسواک کرنا نہیں آتا۔ جو صفائی مسواک کے ذریعے ہوتی ہے، دانتوں کی، مسوڑوں کی، زبان کی، حلق کی، وہ ٹوتھ برش کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی ہی نہیں اس طرح۔ اور مسواک کرنے سے پہلے مسواک تیار کرنا، کیونکہ تیار نہیں کرنا آتا تو پھر مسواک کرنا بھی نہیں آتا۔ کس طرح نرم کرنا ہے، کتنا بھگونا ہے، کس طرح چبانا ہے، اور کس طرح دانتوں کی صفائی کرنی ہے، کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، بائیں طرف کو جانا ہے، پھر زبان کیسے کرنی، پھر حلق تک اس کو کیسے پھیرنا ہے۔ اگر منہ صاف ہو تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، خاص طور پر یہ جو گلے کی بیماریاں ہر وقت عام ہوتی ہیں، اور انسان جب انہیل بھی کرتا ہے تو بہت سے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم حلق تک صاف کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور ان کو تمبر کا مسواک بھی استعمال کرنا سکھائیں، کیونکہ سب سے سخت مسواک ہوتا ہے، وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو چبانا، اور میں ہمیشہ وہی استعمال کرتی ہوں، کیونکہ جتنی صفائی اس سے ہوتی ہے اور جو اس کی کڑواہٹ ہے اور جو اس کا مجھے فائدہ نظر آتا ہے وہ دوسرے مسواک میں عام طور پر کم، اور خاص طور پر جو آرٹیفیشل قسم کی پریزرو کیے ہوئے مسواک ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا نیچرل ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، نہیں کبھی کبھار ایسا بھی کیا، لیکن ترجیح یہ دیتے تھے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پانی بھی کم استعمال کرے اور اچھی طرح بھی دھوئے؟ مل کے اچھی طرح دھونے کا مطلب زیادہ پانی بہانا نہیں ہے، یا بہت کھلا پانی استعمال کرنا نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان تھوڑے سے تھوڑے پانی کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملتا ہے اور پھر بازوں کو، چہرے کو، ہر جگہ پانی پہنچاتا ہے، پاؤں کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ کم پانی میں بھی بہترین طریقے سے وضو کیا جا سکے۔